اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ کا سورۃ الانعام میں ارشاد ہے، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، اور اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل آور ہو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا یعنی اللہ کا حق ادا کرو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو، ان اہل ایمان کو جن کی زمینیں ہیں، زمینی پیداوار ہے، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، فصلیں ہیں، ان کو یہ فرمایا ہے کہ جب باغ اپنا پھل لائے، کھیتی اپنی پیداوار دینے لگے، فصل کھانے کے قابل ہو، تو تم ان میں سے کھا سکتے ہو، اور جو ان کی کٹائی کا، پھل توڑنے کا، فصل کاٹنے کا دن ہے، تو اس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں سے خرچ کرنے کی مقدار تمہیں بتائی ہے، وہ چونکہ اللہ ہی کا حکم ہے، تو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور قوانین کے مطابق فصل کی کٹائی کے دن، باغ کا پھل توڑنے کے دن اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ نے جو مساکین کا، محتاجوں کا تمہارے معلوم میں حق رکھا ہے، اس حق کو ادا کرو، اور اسراف نہ کرو، بے جا خرچ کرنا، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، کام اگرچہ جائز ہو لیکن حد سے زیادہ بڑھ کے خرچ کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں اس طرح کے کلمات آتے ہیں کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ اللہ کو ان سے نفرت ہے۔ تو قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے جو زمینوں کے مالک ہیں، جو کاشتکاری کرتے ہیں، وہ باغات رکھتے ہوں یا اپنی کھیتیاں اور فصلیں رکھتے ہوں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ باغات کا، فصلوں کا عشر ادا کریں۔ اگر بارانی زمین ہے، بغیر کسی خرچے کے بارش سے ہی وہ زمین سیراب ہو جاتی ہے، تو پھر کل پیداوار کا 10واں حصہ وگرنہ 20واں حصہ نصف عشر خرچ کیا جائے، نکالا جائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کیونکہ حکیم ہے، علیم ہے، تو اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو مخلوق کی طرف سے کسی قسم کے، کسی فائدے کی، کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے ہمیں جو احکام دیے ہیں تو وہ احکام ہمارے فائدے کے لیے ہمیں دیے ہیں، ہماری تربیت ہو، اور ان احکام پر عمل کرنے سے ہمارے نفوس پاکیزہ ہوں، ہمارا عمل ستھرا ہو، اور اس طرح جب کسی معاشرے کے لوگ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، ان کا ظاہر و باطن پاکیزہ ہوگا، تو اس سے پورے معاشرے کو فائدہ اور نفع پہنچے گا، اور ایسا معاشرہ
وہ فلاحی معاشرہ ہوگا، ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا اور امن معاشرہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ ایک آدمی آج اگر بڑا مالدار ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ انتہائی محتاج اور تنگ دست ہو جائے، اور اگر وہ نہ ہو تو اس کی آنے والی نسلوں میں کوئی تو ہوگا۔ ایسا تو کوئی نہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو نسل چلی آ رہی ہے تو ہر نسل کے اندر جناب وہ بڑے بڑے مالدار ہی لوگ چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو آپ اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ کے خاندان میں اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ ایک تنگ دست ہوتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، مالدار ہوتا ہے تو تنگ دست ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت سے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر بلائی اس کے قبضے میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم احکام دینیہ پر تھوڑی سی گہرائی سے نظر ڈالیں اور ذرا ان میں غور کریں تو کوئی بھی ایسا حکم آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کا فائدہ اللہ کو پہنچتا ہو۔ اللہ تو ہر طرح سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے اور بے نیاز ہے، وہ تو فائدہ دینے والا ہے، اس کو کسی فائدے کی حاجت نہیں۔ تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، ہمارے معاشرے کو پہنچتا ہے، ہمارے قوم اور ملک کو پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں اور اس کی جتنی خوبیاں ہیں ان میں کوئی ذرہ برابر بھی اور ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اور اس سے بھی کم تر جو ہم سوچ سکتے ہیں اس سے چھوٹا حصہ بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ہم غلطی کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں اس کا نقصان بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اس لحاظ سے اللہ کے احکام میں غور کریں تو اس اعتبار سے بھی ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ جہاں اللہ کی طرف سے ترغیب ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں ان انعامات سے اور برکتوں سے اور رحمتوں سے نوازے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے یہ انعامات ہیں جو دائمی ہیں اور ابدی ہیں۔ تو ترغیب موجود ہے۔ اسی طرح اگر نافرمانی کرو گے تو دنیا میں یہ سزائیں ہیں، آخرت میں یہ بڑے بڑے عذابات ہیں، تو یہ ترغیب بھی موجود ہے۔ اور پھر اللہ کی جو محبت ہے تو محبت کسی بھی عمل کا سب سے بڑا محرک ہوتا ہے، اور کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر ایمان سچا ہو دل میں اور صحیح ہو تو پھر اللہ سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ترغیب ترہیب نہ بھی ہو تو وہ محبت ہی اس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر انسان اس لحاظ سے اللہ کے احکام میں غور کرے کہ میں اگر عمل کروں گا تو اس میں میرا یہ فائدہ ہے، میری نسل کا یہ فائدہ ہے، میری قوم کا یہ فائدہ ہے، اور یہ فائدہ مجھے لوٹ کر مجھے ہی پہنچتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ سوچ کر بندہ اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر اللہ کے احکام میں تھوڑا غور کریں تو ہر لحاظ سے وہ فائدہ ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ تو کون سا سمجھدار انسان ہے جو اپنے فائدے کے لیے راضی نہ ہو اور اپنے نقصان کے لیے تیار ہو؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ دین کو اس انداز سے سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے جو تدبر کرنے کا تفکر کرنے کا حکم دیا ہے اس میں اس انداز سے ہم تدبر تفکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ کیمسٹری، بایو، میتھ اور اس قسم کے جو علوم و فنون ہیں یہ تدبر کرنے کے، یہ تفکر کرنے کے، یہ سرمایہ کاری کرنے کے، یہ پوری زندگی لگانے کے اس قابل ہے، لیکن یہ اللہ کا دین جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے اور جو ہمیں ہر طرح کی بھلائی ہمیں دیتا ہے اور ہر طرح کے نقصان سے ہمیں بچاتا ہے، اور جو ہمارا اصل زندگی کا مقصود ہے، تو ہم نے اس کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس میں بھی تدبر کریں، تفکر کریں، سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اپنی اولاد کو سکھائیں۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔
کہ وہ جو ایمان اندر موجود ہے تو کبھی پورے طور پہ غور نہیں کیا کہ وہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، اور پھر آگے اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو ایک ایمان والا اور جو بغیر ایمان والا ہے ان میں کیا فرق ہے، مومن اور کافر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو محرک اطاعت کا وہ ایمان ہی ہوتا ہے۔ جب وہ ایمان کمزور پڑ جائے تو وہ عمل کا محرک کمزور ہو جاتا ہے، پھر آدمی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، عشر کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، اور قربانی کی شکل میں، صدقہ فطر کی شکل میں، اور حج کی صورت میں، اور اس کے علاوہ جتنی مالی عبادات ہیں ان کی شکل میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ انسان کو خود پہنچتا ہے۔ یہ بات اگر ہم پر کھل جائے اور یہ راز ہم پر کھل جائے تو پھر کوئی بھی صاحب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ کترائے۔